مقرر سید عفان حفظ با کو اس دعوت دیتا ہوں. ان کا عنوان ہے علم اور علماء کی اہمیت. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، علماء اکرام، معزز حاضرین، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا روزہ اور حج کی صحیح ادائیگی کر سکے. مگر وہ مسلمان جس کا پہلا سبق پڑھو یعنی علم سے دیا گیا ہے، جس کے نبی نے فرمایا کہ میں معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس مذہب میں علم کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا گیا ہے، افسوس وہی قوم آج علم سے کوسوں دور ہے. کیا بچے اور کیا جوان، سب کو علم سے گویا نفرت سی ہے. نسلوں کی نسلیں جہالت میں سفر کر رہی ہے مگر علم دین کا ذرہ بھی شوق نہیں، جبکہ علم دین وہ علم ہے جس سے دنیا میں بھی عزت و رفعت ملتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوتی ہے. حضرات سنیے اور غور سے سنیے، علم کا اللہ کے لیے سیکھنا اس کے خوف کے حکم میں ہے، اس کی طلب میں نکلنا عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا ورنا صدقہ ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت کا سبب ہے. علم جائز ہونا جائز کی پہچاننے کی علامت ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے، سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں محدث ہے، خوشی و رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے. حق تعالی شانہ اس علم کی بدولت جماعت علماء کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، پس یہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں جن کے نشان قدم پر چلا جائے، ان کے کردار کی اتباع کی جائے، ان کی رائے پر عمل کیا جائے. فرشتے ان سے دوستی کی چاہت کرتے ہیں، اپنے پروں کو ان کی راہ میں بٹھا دیتے ہیں. بزرگوں، علم دین سیکھنے والوں کے لیے دنیا کی ہر تر و خوش چیزیں دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، بلوں میں رہنے والے زہریلے اور دوسرے جانور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے. علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے. اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے. حضرات، جو قوم دنیا میں جاہل رہتی ہے، علم سے دوری اختیار کرتی ہے، اس کی حیثیت زمین پر مردوں جیسی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں، اپنی آخرت کو سنواریں، کیونکہ یہی ہماری عزت اور یہی ہماری نجات کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے سید عفان جو علم اور علماء کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے.